بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے لیے کچھ چند وظائف لے کے آئی ہوں وہ رزق میں برکت، بے بہا دولت اور کاروباری آمدن میں کمی دور ہوگی اور تمام مشکلات آپ کے حل ہوں گے۔ دولت مند اور رئیس بننے کا آزمودہ ترین عمل ہے اور ایک نقش بھی میں آپ کو بتاؤں گی اس میں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کی دکان میں گاہکوں کی ریل پیل لگ جائے، ان کے لیے بھی ایک وظیفہ لے کے آئی ہوں۔ اور ہر وہ انسان جو اپنی رزق میں برکت چاہتا ہے اور پریشان ہے مالی حالات کی وجہ سے، انشاءاللہ ان وظائف کی مدد سے آپ خود اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں کشائش رزق دیکھیں گے، برکت دیکھیں گے اور ترقی دیکھیں گے۔ تو آئیے پہلے وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ کشائش رزق کے لیے خاص عمل۔ یہ عمل ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو کشائش رزق کے خواہاں ہوں، اور اس عمل کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور روزی کشادہ ہوتی ہے، کبھی تنگ حالی نہیں آتی۔ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ اس آیت اور اسم سے مدد حاصل کرنے والا لازمی کامیاب ہوگا۔ حصول ملازمت، دکان کی ترقی، یا وہ عورتیں جن کے شوہر ان کو روپے نہ دیتے ہوں یا آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ ہو، رزق درازی ہی سے متعلق کام بن کر بگڑ رہے ہوں، یا کوئی محسوس کرتا ہو کہ اس کو رکاوٹیں یا کوئی بندشوں کا سامنا ہے، قرض نہ اترتا ہو، حتیٰ کہ پہاڑ کے برابر کیوں نہ آپ کا قرض ہو، کاروبار خراب ہو رہا ہو، غرضیہ ان تمام امور میں اس لو کی برکت سے ایک غیبی طاقت انسان کی مدد کرتی ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتی ہوں۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مقررہ وقت پر ایک نقش مثلث 2 پایہ زعفران سے سفید کاغذ پر لکھیں اور سیدھے بازو پر باندھ لیں۔ قلم سیب کا یا کسی میٹھے پھل کا ہو، اور اس کے بعد ہر روز آپ نے 72 ٹائمز یہ آیت پڑھنی ہے۔ آیت یہ ہے کہ یا باسط الذی یبسط الرزق لمن یشاء بغیر حساب، اور کشائش رزق کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ نقش باندھ کر شیرنی پر، یعنی کہ کوئی میٹھا جو ہے، اس کے بعد آپ نے اس پر سورہ فاتحہ دلائیں، اور شیریں اتنی ہونی چاہیے کہ کم از کم 4 بچے شکم سیر ہو کر کھائیں۔ اگر اس دوران میں کوئی شخص آ کر اس میں سے کوئی چیز طلب کرے تو نہ دیں اور خاموش رہیں۔ اگر کچھ دے دیں گے تو عمل آپ کا بیکار ہو جائے گا۔ ہاں، بلا طلب آپ کسی کو دے دیں تو کوئی حرج واقع نہ ہوگا۔ اور یہ نقش ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یہ آپ نے زعفران سے سفید کاغذ پہ لکھنی ہے اور لکھنا ہے اس نقش کو، اور سیدھے بازو پر باندھ دینا ہے۔ اور لکھنے کے لیے جو آپ قلم استعمال کریں گے وہ سیب کا یا پھر کسی میٹھے پھل کا ہو۔ اس کے علاوہ یہ آپ کو یہ نقش میں آپ کو دوبارہ دکھا دوں، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو کلیئر ہوگا۔ اور اس کے بعد لکھنے کے بعد آپ نے 72 ٹائمز یعنی کہ 72 دفعہ یہ آیت پڑھنی ہے جو کہ آپ کو نیچے دکھائی دے رہی ہے، یا باسط الذی یبسط الرزق لمن یشاء بغیر حساب۔ اور آپ نے کشائش رزق کے لیے دعا مانگنی ہے اس کو روز پڑھ کر، اور اس کے بعد آپ نے نقش باندھ کر جو بتایا آپ کو سیدھے بازو پر باندھ لیں، شیرنی پر سورہ فاتحہ کا دم کریں، اور اس کی کوانٹٹی بھی بتا دی ہے کہ اتنی ہونی چاہیے کہ 4 بچے خوب سیر ہو کے کھا لیں۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو عمل سمجھ آ جائے گا۔ اچھا، تو یہ نقش تھا، اور اگر آپ نے دھیان کیا ہوگا کہ میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے کہ مقررہ وقت پر ایک نقش مثلث 2 پایہ زعفران سے سفید کاغذ پر لکھیں۔
تو یہ نیکسٹ پیج پہ رفتار نقش مثلث 2 پایا یہ ہے. مجھے امید ہے آپ کو کلیئرلی دکھائی دے رہا ہوگا. اور یہ نقش لکھتے ہوئے آپ نے ہر خانہ میں یہ دیکھیں ہر خانہ پر یہ جو ہے 6 کا ڈیجٹ ہے میرا خیال ہے، اس کو آپ نے اضافے پر پر کیا گیا ہے. نقش کو 6 کے ہندسے سے شروع کرنا ہوگا. اب یہ کیا شروع کرنا ہوگا یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھاؤں. پچھلا جو نقش میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ والا، یہ یہاں سے شروع کیا ہوا ہے 6 سے. یہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ اضافی لکھا گیا ہے یہاں پر 2 دفعہ. اور اس کے علاوہ ترتیب وار چال کے حساب سے ہندسوں کو بھر لیں. یعنی کہ آپ نے شروع یہاں سے یوں کرنا ہے، پہلے 6 کا ڈیجٹ یہاں لکھیں گے، یہاں پر لکھیں گے، اور یہ دیکھیں نقش کو 6 کے ہندسے سے شروع کرنا ہوگا. ترتیب وار چال کے حساب سے ہندسوں کو بھر لیں. آخر میں درمیان میں اسم الہی یا باسطو لکھیں، پھر چاروں موکل اور پھر آیات لکھیں. اب یہ یا باسطو کا جو ہے یہ اس پہ دیکھیں، یہ بیچ میں یا باسطو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے آگے کہا ہے آپ کو کہ پھر چاروں موکل اور پھر آیت لکھیں. نقش سفید یا سبز رنگ کے ریشمی کپڑے میں سی کر سیدھے بازو پر باندھیں اور روزانہ 72 یعنی کہ 72 بار آیت پڑھیں، یہاں تک کہ مطلب آپ کا حاصل ہو. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ نقش ہے. اچھا، جو یہ ہے کہ چاروں موکل اور پھر آیت لکھیں، تو یہ جو اسم یا باسطو ہے، ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے یہاں 6 کا ڈیجٹ پچھلے والے نقش میں دکھایا، یہاں سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ یہ جو خانہ ہے یہاں آپ نے اسم یا باسطو لکھنا ہے. چاروں موکل کے نام آپ نے یہاں 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 اور یہاں لکھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے آیت لکھنی ہے. یہ کچھ اسی طرح کا ہی نقش ہے اور یہ آیت نیچے لکھی ہوئی ہے. یہ نقش آپ کا اس طرح بنے گا. یہ چاروں موکل کے نام یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے یوں لکھنے ہیں. تھوڑا سا نقش لکھتے ہوئے دھیان رکھیے گا، اگر آپ کو اس میں کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس میں سمجھ آ جائے. تو یہ تو تھا ایک عمل جو کہ کشائش رزق کے لیے خاص عمل آپ کو میں نے بتایا ہے. اس کے علاوہ جو آج کی ویڈیو کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ کو دکان پر گاہکوں کی ریل پیل والا بھی وظیفہ میں نے بتانا ہے. پر اس سے پہلے میں آپ کو یہ ایک وظیفہ بتا دوں کہ کاروباری آمدن میں کمی دور، تمام مشکلات حل، دولت مند اور رئیس بننے کا آزمودہ ترین عمل. یہ عمل نہایت آسان ہے اور صرف ہفتے 7 دن آپ کہہ سکتے ہیں لگیں گے آپ کو یہ عمل کرنے میں. اور یہ عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب بھی نیا چاند نکلے تو اس کا جو پہلا سنڈے یعنی کہ اتوار آئے گا، آپ نے اس میں 2 نفل کشائش رزق کی نیت سے اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ آپ نے دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمدللہ شریف 70 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد کوئی سی سورہ ایک دفعہ پڑھ لیں. اسی طرح آپ نے اگلا دن پیر کا ہوگا، یوں ہی 2 نوافل پڑھنے ہیں اور اس میں آپ نے 70 کی بجائے 60 مرتبہ درود پڑھنا ہے اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے ہر دفعہ. اور اسی طرح آپ نے ہر روز 10 جو کوانٹٹی ہے اس کی سورہ فاتحہ کی کم کر دینی ہے. مطلب یہ کہ آپ نے اتوار کو یہ عمل شروع کیا، چاند نکلنے کے بعد جو پہلا اتوار آئے گا اس پہ آپ نے شروع کیا. نوافل کی نیت آپ نے کشائش رزق کی کرنی ہے. سورہ فاتحہ پہلے آپ 70 دفعہ پڑھیں گے اتوار والے دن، پیر والے دن 60 مرتبہ پڑھیں گے، منگل والے دن 50 دفعہ پڑھیں گے، بدھ والے دن آپ 40 دفعہ پڑھیں گے. اسی طرح
ہر دن آپ نے 10 جو ہے اس کی سورہ فاتحہ کی اماؤنٹ کم کر دینی ہے، اور اسی طرح پڑھتے ہوئے آپ ہفتے والے دن یہ عمل آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور سیٹرڈے والے دن جو کہ آخری دن ہوگا، سورہ فاتحہ آپ نے 10 دفعہ پڑھنی ہے۔ یہ عمل یعنی کہ 7 دن کا ہے صرف، اور ہر ماہ کے شروع میں اسے کرتے رہیں، اور اس عمل کو کسی بھی مقررہ وقت پر روزانہ کریں۔ کوئی بھی ٹائم ایک فکس کر لیں اور اس پہ آپ نے روزانہ کرنا ہے، اور ہر دفعہ ہر مہینے کا جب چاند نکلے گا آپ کوشش کریں کہ 7 دن یہ عمل لازمی کریں، اور مقررہ وقت پر کریں روزانہ، اور انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے میں آپ دنیاوی حاجات میں کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے لیے تمام مخلوق کو مسخر کر دے گا، تمام پریشانیوں اور ذلتوں سے محفوظ کر دے گا، لیکن اس کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ آپ نے ہر روز جب یہ 2 نوافل پڑھیں گے تو اس کے بعد 70 مرتبہ استغفار اور 70 ہی مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور جب یہ 7 دن کمپلیٹ ہو جائیں گے، سیٹرڈے والا دن آپ کا اس عمل کا آخری دن ہوگا، اس دن جب آپ 2 نفل پڑھیں گے، اس سے فارغ ہو جائیں گے، تو آپ نے یہ تسبیحات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ 70 بار استغفار اور 70 ہی بار درود شریف پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے، تو آپ نے آخری والے دن عمل کا جو آخری دن ہوگا اس دن اسماء حسنہ کو اتنی بار پڑھنا ہے کہ جس قدر روزانہ آمدن کی آپ کو ضرورت ہو۔ اب یہ آپ کے طلب پر ڈپینڈ کرتا ہے، جتنی آپ کو طلب ہے۔ تو رات کو اگر یہ عمل کریں گے تو کوشش کریں اس کے بعد کوئی کام نہ کریں، کسی سے بات نہ کریں اور بس سو جائیں۔ اگر آپ صبح کے ٹائم یہ عمل کریں گے تو کوشش کریں کہ کسی بھی کام میں اور مصروف نہ ہوں، یہ عمل کریں، اور اس کے بعد سیدھا اپنی، اگر آپ کی کوئی جاب ہے، آفس ہے، شاپ ہے، بزنس ہے، آفس جو بھی ہے مقام ہے آپ کا آمدنی کا، تو وہاں آپ سیدھا چلے جائیں، اور انشاءاللہ بہت برکت دیکھیں گے اس عمل سے، اور وہ تمام قارئین بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو کمی آمدن کے شاکی ہوں۔ آج کل آپ سب جانتے ہیں مہنگائی کا دور ہے اور آمدن بہت کم ہے، لوگ پریشان ہیں، تو یہ وہ لوگ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ضرور آپ اپنے رزق میں برکت دیکھیں گے، اور آپ کی آمدن جو کمی ہے اس میں آپ برکت اور انشاءاللہ کشائش ضرور ہوگی۔ یہ 2 وظائف آپ کو بتا دیے، ایک اب میں آپ کو گاہکوں کی ریل پہ لگا دینے والا نقش دکھاتی ہوں۔ یہ وہ نقش ہے، اس سے پہلے آپ کو توسیع حصول رفع جاہ کا ایک وظیفہ ہے جو کہ غیب سے رزق پانے اور کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی اس وظیفے کو دیکھیں کہ جب کوئی شخص محتاج ہو جائے تو صبح شام 129 مرتبہ یا لطیفو پڑھ کر اس آیت کریمہ کو 7 مرتبہ پڑھے، یعنی کہ آپ نے 129 دفعہ صبح شام یا لطیفو پڑھنا ہے، اور اس آیت کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ کیا ہے یہ آیت کریمہ؟ کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ انشاءاللہ غیب سے سامان رزق پیدا ہوں گے اور چند دنوں میں آپ مالا مال ہو جائیں گے، اور جو شخص چاہے عہدے میں، دولت و مال میں ترقی ہو تو مندرجہ بالا آیت کو شرف کمر میں ریشمی سفید کپڑے پر زعفران سے لکھ کر بازو میں باندھ لے، دولت اور منصب میں ترقی ہوگی۔ تو اسی طرح اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ جس سے آپ کے منصب پر بحالی ہو، تو وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے منصب سے معزول ہو جائے اور چاہتا ہو کہ پھر بحال ہو جائے، یعنی کہ آپ کی نوکری چلی گئی ہو، کسی عہدے پہ ہوں، وہ کم چلا گیا ہو، تو آپ کو چاہیے کہ 9 چندی جمعرات کو روزہ رکھیں۔ 9 چندی جمعرات وہ جمعرات ہوتی ہے جو ہر چاند کی کے بعد پہلی جمعرات آتی ہے، جس پہ اکثر حضرت جی بھی عمال کراتے ہیں۔ 9 چندی جمعرات دن یا رات میں 1 بار سورہ یوسف پڑھے، اور 100 بار لا الہ الا اللہ، اور 100 ہی بار اللہ اکبر، اور 100 بار الحمدللہ، اور 100 بار سبحان اللہ، اسی طرح 100 بار استغفر اللہ،
اور 100 ہی بار درود شریف اور 100 بار پھر یہ سورہ یوسف کی آیات آپ 100 دفعہ پڑھیں گے، اور وہ آیات یہ ہیں: وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ تو یہ سورہ یوسف کی آیت ہے جو کہ آپ کو پورا عمل میں نے بتایا ہے کہ آپ نے نوچندی جمعرات کو کوشش کریں کہ روزہ رکھیں اور دن یا رات میں ایک بار سورہ یوسف پوری پڑھنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد 100 بار لا الہ الا اللہ، 100 ہی دفعہ آپ نے اللہ اکبر، 100 ہی بار الحمدللہ، 100 ہی بار آپ نے سبحان اللہ، اور 100 ہی مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 100 بار درود شریف پڑھیں اور 100 بار سورہ یوسف کی جو آیت میں نے آپ کو بتائی ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ تو آخری جو عمل ہے یا نقش ہے وہ گاہکوں کی ریل پھیل لگا دینے والا نقش۔ جس تاجر کا مال کم بکتا ہو وہ اس نقش کو جب قمری و مشتری یا قمر و زہرہ میں صاد نظر ہو لکھ کر مال میں رکھے تو انشاءاللہ غیب سے خریدار آئیں گے۔ اور یہ نقش آپ کے سامنے ہے، اسے آتشی رفتار سے لکھیں۔ یہ آپ کے سامنے نقش میں نے دکھا دیا ہے، آپ نے اسی طرح اس نقش کو لکھنا ہے، اور کیا اس کی انسٹرکشنز ہیں وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، اوپر پڑھ کے سنا چکی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ چاروں وظائف جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، غیب سے رزق پانے کے لیے، کشائش رزق کے لیے، اور دکان پہ گاہکوں کی ریل پھیل لگا دینے والے نقش کا، اور ایک آخری نقش جو میں نے آپ کو مشکلات ٹلوانے اور دولت مند اور رئیس بننے کا عمل بتایا ہے، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام مشکلات پریشانی دور فرمائیں۔ میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔